السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کی خاطر، دین پر، اسلام پر عمل کرنے کی خاطر کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ مختلف صحابہ کرام کے مختصر واقعات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ پیش کیے گئے تھے۔ کسی کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا گیا، کبھی ان کے گلے کے اندر رسی باندھ کر کھینچا گیا، کبھی چادر باندھ کر کھینچی گئی، کبھی سینے پر بھاری چٹان رکھ دی گئی، تو کبھی انگاروں پر لٹا دیا گیا، اور کبھی ناک کے اندر دھواں دیا جا رہا ہے، اور کبھی بے تحاشا مارا جا رہا ہے۔ الغرض جو تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ان کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ قریش کی جب ایذا رسانیہ، ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چند مسلمان وہاں پر ہجرت کر کے گئے، لیکن قریش کو وہ چیز بھی برداشت نہیں ہوئی۔ وہاں پر بھی مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے، نجاشی کے دربار میں پہنچے، وہاں پر شکایت کی کہ ہمارے جو بھاگے ہوئے نوجوان ہیں ہمارے سپرد کر دو۔ نجاشی نے مسلمانوں سے جواب طلب کیا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑے اچھے انداز کے اندر بادشاہ کو پوری بات سمجھائی تو بادشاہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ یہاں پر امن و امان، چین سکون کے ساتھ رہ سکتے ہو، اور ان قریشیوں سے کہہ دیا کہ میں ان مظلوموں کو تمہارے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ الغرض وہاں سے وہ قریشی واپس لوٹ گئے ناکام اور نامراد ہو کر کے۔ مسلمان وقفے سے حبشہ ہجرت کر رہے تھے، چین سکون کی زندگی وہاں میسر آ گئی تھی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حبشہ کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس یہ خبر پہنچی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے۔ اس خبر کو سننے کے بعد مسلمان اپنے وطن مکہ کی طرف واپس جانے کا ارادہ کیے۔ کچھ مسلمان مکے کی طرف گئے، جانے کے بعد جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ خبر تو غلط تھی۔ تو کچھ مسلمان وہیں سے واپس لوٹ کر حبشہ واپس آ گئے، اور کچھ چھپتے چھپاتے مکے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان وہاں سے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا۔
الغرض جب قریش حبشہ سے ناکام ہو کر کے واپس لوٹے، نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو گئی تھی، علی اعلان کعبۃ اللہ کے پاس اپنے طریقے پر نماز پڑھ سک رہے تھے۔ قریش کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم لوگ ایک چیز کا معاہدہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ، بنو عبد المطلب کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے، اور اس کو باضابطہ ایک تحریری شکل دی گئی، اور اس کو تحریری شکل دینے کے بعد جتنے قبائل وہاں پر موجود تھے سب کے دستخط لیے گئے، اور اس تحریر نامے کو لکھنے والا منصور بن عکرمہ، اس نے سب سے دستخط لیے اور اس میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے اس کو کعبۃ اللہ کے اوپر لگا دیا۔ اس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے خاندان کی کسی لڑکی سے ہم نکاح نہیں کریں گے، اور ہمارے خاندان کی لڑکی ان کے خاندان میں نہیں دیں گے، اور جو وہ لوگ فروخت کریں گے ہم اس کو نہیں خریدیں گے، اور ہم ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچیں گے۔ یہ چیز معاہدے کے اندر لکھی ہوئی تھی، اس کو کعبۃ اللہ پر لگا دیا گیا۔ جب بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ اس طریقے کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، سب لوگ ابو طالب کے پاس جمع ہوئے، کیونکہ وہ قبیلے کے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ جب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو ابو طالب سب لوگوں کو لے کر کے شعب ابی طالب کے اندر چلے گئے، جو کہ ایک گھاٹی تھی۔ وہاں جانے کے بعد تقریباً 3 سال تک، 2.5-3 سال تک وہاں پر تکلیفوں کا اور ظلم کا یہ سلسلہ یہ خاندانوں نے برداشت کیا ہے۔ وہاں پر جو کھانے کے آنے کا راستہ ہوتا تھا، قریش نے اس راستے کو بھی بند کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چیز چھپتے چھپاتے اندر تک پہنچ جاتی تو اس کو کھا کر کے وہ لوگ بسیرا کر لیا کرتے تھے، زندگی گزارا کرتے تھے۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، ایک مرتبہ وہ کھانا لیے ہوئے اپنی پھوپھی کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے۔ اچانک ابو جہل نے دیکھ لیا کہ یہ تو کھانا لے کر اندر جا رہے ہیں، راستے کے اندر روک دیا۔ ابو البختری وہیں موجود تھا، اس نے ابو جہل سے کہا تم نے اس کو کیوں روکا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ معاہدے کے خلاف میں اندر کھانا لے کر جا رہے ہیں۔ تو ابو البختری نے ابو جہل کو کہا کہ یہ اپنا کھانا اپنی پھوپھی کے لیے لے جا رہے ہیں، تم کون ہوتا ہے روکنے والا؟ ابو جہل نے کہا، ابو جہل راضی نہیں ہوا، چنانچہ ابو البختری نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ڈانٹا اور اس کی پٹائی کی۔ الغرض اس زمانے کے اندر اگرچہ کہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب یہ تکلیفوں سے گزر رہے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام، اپنی تبلیغ کا کام خدا کے حکم سے یہاں پر بھی جاری رکھے تھے۔ دن اور رات، ظاہر و باطن، ہر اعتبار سے آپ نے اس کام کو جاری رکھا۔ قریش آپ کو اس کام سے روک تو نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم روکیں گے تو یہاں پر ہر وقت بنو ہاشم مستعد رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، وہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم پر حملہ کریں گے۔ لیکن آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، آپ کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں وہ کیا کرتے تھے۔ اسی گھاٹی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، جو کہ آگے چل کر کے امام المفسرین بنے ہیں۔ تقریباً 2-3 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد، اس تکلیفوں کا دور گزارنے کے بعد، قریش کے چند لوگ اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ صورت یہ ہوئی کہ مکے کا ایک رہنے والا ہشام نامی شخص تھا، اس نے اپنے ساتھی زہیر کے پاس آ کر کے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اچھے سے کھاؤ پیو، شادی بیاہ بھی کرو، اور تمہارے ماموں جو کہ اس گھاٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں تمام چیزوں سے محروم رہے؟ اس کا ننیحالی خاندان بنو ہاشم تھا۔ اور پھر اس نے آگے کہا کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر ابو جہل کا کوئی ماموں ہوتا
اور اس کے سامنے اس طرح کا کوئی معاہدہ پیش کیا جاتا تو وہ اپنے ماموں کے لیے اس طرح کا کوئی معاہدہ کبھی قبول نہ کرتا۔ زہیر نے کہا کہ میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں، اگر کوئی آدمی میرا ساتھ دے تو میں اس معاہدے کو توڑ دوں۔ ہشام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ زہیر نے کہا کہ ہم دونوں کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لینا بہتر ہے۔ چنانچہ ہشام اسی دن جا کر کے مطعم بن عدی، ابو البختری اور زما بن الاسود، ان 3 لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیا اور تیار کر لیا۔ چنانچہ یہ ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک میٹنگ کر لی، اور زہیر نے کہا کہ کل کعبۃ اللہ کے پاس میں سب سے پہلے اس بحث کو چھیڑوں گا۔ دوسرا دن جب ہوا زہیر حرم میں آئے، آ کر کے ساتھ طواف کیے کعبۃ اللہ کے، اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ اے اہل مکہ، کیا تم کو یہ بات پسند ہے، کیا تم کو یہ گوارا ہے کہ تم لوگ اچھا کھاؤ پیو، شادی بیاہ کرو اور بنو ہاشم بنو عبد المطلب ان تمام چیزوں سے محروم رہے؟ ابو جہل وہیں بیٹھا ہوا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے زور سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، اس معاہدے کو پھاڑا نہیں جا سکتا۔ دوسری جانب سے زما بن الاسود نے زور سے آواز لگائی کہ ہم اس معاہدے پر کبھی راضی نہیں ہوئے تھے اور تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا۔ ان کی تائید کرتے ہوئے ابو البختری نے بھی کہا ہاں، نہ ہم کل اس کے مضمون پر راضی تھے اور نہ ہم آج اس کے مضمون کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ان کے ساتھ والے تھے مطعم بن عدی، انہوں نے بھی اسی طرح کا مضمون کر دیا۔ جب یہ سارے لوگوں نے اس طرح کی بات کہی، ابو جہل نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے پہلے مشورہ ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ طے کر کے آئے ہیں۔ ایک جانب کو ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو انہوں نے کہا کہ محمد بتلاتے ہیں کہ وہ جو بچہ معاہدے کا تم نے کعبۃ اللہ پر لگایا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، کیڑ نے کھا لیا ہے، صرف اس جگہوں کو چھوڑ دیا ہے جہاں پر خدا کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر بات ایسی نکلی جا کر دیکھو، اگر بات ایسی نکلے گی تو یہ معاہدہ ختم کرو، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر محمد کو میں تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ کعبۃ اللہ کے پاس اس چیز کو دیکھنے کے لیے گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا تھا ویسے ہی نکلا۔ سارے پرچے کو دیمک نے کھا لیا تھا، صرف ان جگہوں کو چھوڑ دیا تھا جہاں پر خدا کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس طریقے سے معاہدہ ختم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 سال کا تکلیف زدہ جو دور ہے اس کو گزارنے کے بعد باہر تشریف لائے۔ باہر تشریف لانے کے بعد چند واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے۔ ایک صحابی حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قبیلہ دوس کے بہت بڑے شاعر تھے، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا۔ وہ مکہ مکرمہ جب آئے تو قریش نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈرایا، بہت بڑے جادوگر ہیں، ان کی باتوں کے اندر جادو ہے، جو کوئی ان کی بات کو سن لیتا ہے ان کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان قریشیوں کی باتوں سے اتنا ڈر گئے تھے، جب بھی مسجد کے اندر جاتے اپنے کانوں کے اندر روئی رکھ لیتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کانوں کے اندر نہ پڑنے پائے۔ لیکن ایک مرتبہ صبح کے وقت میں جب مسجد میں گئے ہیں، دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، میں تو ایک شاعر آدمی ہوں، اچھے بھلے کی برے کی تمیز جانتا ہوں، پھر کیوں نہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنوں؟ اگر بات اچھی ہوئی تو قبول کروں گا اور اگر بات خراب ہے تو اس کو رد کر دوں گا۔ یہ سوچ کر کے اپنے کانوں کے اندر سے روئی اور کپڑا نکالا۔ جب سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت پسند کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بتلایا کہ جب میں مکے میں آیا تھا قریش نے آپ کے بارے میں مجھے ایسا ایسا کہہ کر کے ڈرایا تھا، لیکن خدا کو منظور تھا کہ میں آپ کا کلام سنوں۔ میں نے آپ کا کلام سنا اور مجھے بہت پسند آیا، میں نے کچھ سنا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ اور کلام سنوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ اسی زمانے کے اندر پیش آیا۔ رکانہ جو کہ عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا، کوئی آدمی اس کو کشتی میں زیر نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وادی میں اس پہلوان سے ملاقات ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلوان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟
کیا تم اسلام نہیں لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ اگر اس کا حق ہونا ظاہر ہو جائے تب اسلام لاؤ گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر میں کشتی میں تم کو زیر کر دوں تو اسلام لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ضرور اسلام لاؤ گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرنے کے لیے تیار ہو، آپ نے اس سے کشتی کی اور آپ نے زور سے اس کو پکڑا، اس سے کوئی چیز بن نہ پائی، زمین پر گر پڑا، زیر ہو گئے۔ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا تعجب سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ چلو پھر کشتی کرتے ہیں۔ آپ نے پھر ایک مرتبہ زور سے پکڑا، اس سے کوئی چیز بن نہ پڑی، پھر زمین پر گر گیا، پھر زیر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھے زمین پر گرا دیا اور سارے قریش کے اندر یہ بات مشہور کر دی کہ محمد بہت بڑے جادوگر ہیں لیکن اسلام نہیں لائے۔ اسی زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے، چند نصارہ سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چند سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی طرف بلایا، ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، تلاوت سن کر کے وہ رونے لگے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہوئے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے واپس چلے گئے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، قریش آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں آپ اس کی عبادت کریے اور آپ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کریں، اس طریقے سے معاملہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں جس کی عبادت کر رہا ہوں تم لوگ کبھی اس کی عبادت نہیں کرو گے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے سورت آیت نازل کر کے ان مشرکین کا، ان کفار کا جواب دے دیا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر تشریف لائے تھے تو آپ کے چچا ابو طالب بیمار رہنے لگے تھے۔ جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو قریش کے جو سردار تھے، عتبہ، شیبہ، اسی طریقے سے ابو سفیان، امیہ بن خلف، ابو جہل، یہ سارے لوگ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان میں جو کچھ اختلافات ہیں وہ تو آپ بخوبی جانتے ہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ معاہدہ آپ ان کو بلا کر کے لے لیجیے، ہم بھی کچھ وعدہ کریں گے کہ ہم ان کی دشمنی کو چھوڑ دیں، وہ ہماری دشمنی کو چھوڑ دیں، ہم ان کے دین کو ان کو برا کہنا چھوڑ دیں گے، وہ ہمارے دین کو ہم کو برا کہنا چھوڑ دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا اور کہا کہ یہ شرفائے قوم آئے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ معاہدہ کریں، تم سے کچھ معاہدے لیں، اپنے بھی کچھ وعدے کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو ایک ہی بات چاہتے ہیں۔ ابو جہل فوراً کہہ پڑا کہ ایک کیا 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور ایک معبود کے علاوہ جتنا کی بھی تم پرستش کرتے ہو سب کو چھوڑ دو۔ قریش جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہا محمد تمہاری کیا عجیب بات ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اتنے ساروں کو چھوڑ کر کے صرف ایک کے ہو جائیں؟ اس کے بعد آپس میں کہنے لگے کہ ہماری منشا کے مطابق یہ کسی ایک بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی خدمت میں موجود بیٹھے رہے اور آپ ان کے سامنے اسلام پیش کرتے رہے کہ کم سے کم میرے کان کے اندر ایمان کا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجیے تاکہ کل قیامت کے روز میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے سفارش تو کر سکوں۔ لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا میرے مرنے کے بعد، ورنہ یہ لوگ کہیں گے
کہ موت کے ڈر سے اس نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا ہے اور میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا، اور اسلام قبول کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی جی، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے بغیر، دین کو قبول کیے بغیر ان کی اپنے آبائی دین پر ہی وفات ہو گئی اور اسی حالت کے اندر انہوں نے موت پائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے چچا کا گزر جانا یہ ایک بہت بڑے صدمے کا واقعہ، کیونکہ آپ کی عمر جب 8 سال کی تھی، آپ کے دادا عبد المطلب کا سایہ جب آپ پر سے اٹھا تھا، اس وقت سے لے کر کے اب تک آپ کے چچا کی پشت پناہی، آپ کی پرورش اور ہر مشکل مرحلے میں آپ کا ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اور یقینی بات ہے کہ جب اتنا عرصہ کسی کی مدد حاصل ہو، کسی کی پشت پناہی حاصل ہو، تو اس کا گزر جانا ایک صدمے ہی کی بات ہوتی ہے۔ چند دن گزرنے پائے تھے کہ آپ کی رفیق حیات، آپ کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانیوں میں ہوتے، کفار کے طعنے سن کر کے غمزدہ ہو جاتے، تو آپ کو تسلی دینے والی، گھر کے اندر آرام کا سامان مہیا کرنے والی، جب آپ بے کسی کی حالت میں تھے تو اس وقت میں حضرت خدیجہ ہی کا مال موجود تھا۔ حضرت خدیجہ ہی تھی جو ہر موڑ پر گھر کے معاملات میں باہر سے جو کچھ آپ کو تکلیفیں پیش آتی اس کے اندر چین سکون کا سامان پیدا کرنا، یہ حضرت خدیجہ ہی اس کا کام کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے آپ کے چچا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے گزر جانے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غموں کا سال رکھ دیا تھا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غموں کی وجہ سے مایوس ہو کر کے جب سائے اٹھ گئے ہیں تو بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اپنے کام کو جاری رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس کے اندر سب سے پہلا مرحلہ تھا اپنے خاندان والوں کو ڈرانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قبیلے سے شروع کیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا مکے میں رہنے والے دوسرے قبائل، دوسرے خاندان، ان کو ڈرانے کا۔ تیسرا مرحلہ آپ کی ذمہ داری کا یہ تھا کہ مکے کے اطراف رہنے والے دیہات میں جو قبائل رہتے ہیں، جو خاندان رہتے ہیں، قبیلے، ان کو ڈرانے کا آپ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کئی قبائل کا سفر کیا۔ چنانچہ اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر کیا، اور پھر طائف کو جاتے ہوئے راستے میں جو جو قبائل راستے کے اندر لگتے تھے، ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، ایک ایک دیہات میں پہنچتے، اور اس سفر کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر کے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اور اس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے طائف پہنچے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ ان جمعہ کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کے لیے اور اسلام ایک ایک فرد تک کس طریقے سے پہنچے، اس کے لیے کتنی قربانوں کو برداشت کیا، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر، تاکہ دین کے اسلام جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ اور کامیابی بیان کی ہے، قیامت تک آنے والے آخری فرد تک کیسے پہنچ جائے، اس کے لیے یہ ساری چیزوں کو بیان، اس کے لیے یہ ساری قربانیاں کی۔ لیکن میرے دوستوں، غور کرنا چاہیے، جس چمن کو اور جس باغ کو خون بہا کر کے، تکلیفوں کو جھیل کر کے اور ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد میں جو ایک باغ پھولوں سے بھرا ہوا لگا تھا، ہم نے اس کی کتنی حفاظت کی، ہم اس دین کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر دین کتنا موجود ہے، سنتیں کتنی موجود ہے، اللہ کے احکامات پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ دوسری سنتیں، نوافل، یہ سب تو چھوڑیے،
فرائض کو لے لیجیے، نماز کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ کے اندر تو ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر نمازوں کے اندر دیکھ لیجیے 2-3 صف ہی موجود ہوتی ہیں۔ نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے، اپنی زندگیوں کے اندر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، نمازیں یاد نہیں رہتی، سنتیں یاد نہیں رکھتے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے، اور جو آدمی نماز نہ پڑھے تو پھر مسلمان اور کافر کے درمیان کیا فرق باقی رہ جائے؟ ہماری زندگیوں کے اندر کیا سنتیں موجود ہیں؟ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک کر کے احکام، ایک ایک کر کے سنت ہماری زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی تھی وہ یوں ہی نہیں دی تھی، وہ ہمارے لیے دی گئی تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے دی گئی تھی۔ آدمی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، انہوں نے خون جو بہایا ہمارے لیے بہایا۔ کیا آپ نے کسی کے لیے مار کھائے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کے لیے خون بہایا؟ کیا آپ نے کوئی تکلیف کسی اور کے لیے برداشت کی؟ انہوں نے تکلیف ایسے لوگوں کے لیے برداشت کی جس کو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیا صحابہ نے ہم کو دیکھا تھا؟ کیا اللہ کے نبی نے ہم کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، پھر بھی انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا۔ ہم نے کسی کے لیے برداشت کیا ایسے کے لیے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو بات ہمارے یعنی جس کو دیکھتے ہیں اس کے لیے برداشت نہیں کرتے، جس کو نہیں دیکھا اس کے لیے کیا برداشت کرتے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر دین کے لانے کی، اللہ کے احکامات کے لانے کی، سنتوں کے لانے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین پر چلنے کی، اللہ کے احکامات پر چلنے کی اور سنتوں کو اپنی زندگی میں مکمل طریقے سے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔